اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ جو بڑے گناہ سے پہلے کیے تھے وہ سب معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم نے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور آرزو نہ کرو اس فضیلت کی جو ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بالعموم کسب جو ہے یہ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے. دنیا کے مال کو اللہ تعالیٰ فضل قرار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. انسان کی کمائی کو دخل نہیں ہوتا، محنت کو دخل نہیں ہوتا، تعلیم کو دخل نہیں ہوتا. کتنے ہی بہت پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں بھوکے مرتے ہیں، اور کتنے ہی چٹے ان پڑھ ہیں کہ جو منگمری بازار میں روز کروڑوں کا کاروبار کر کے اٹھتے ہیں چند گھنٹوں میں. اور بڑے بڑے محنتی لوگ جن کے بارے میں ہم مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تو سونے کو ہاتھ لگائے تو بھی مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا ہو جاتا ہے. تو دنیا کا سب کچھ، مال، اولاد، شکل، صورت، صحت، عافیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے. اس نے ہم سب کو جیسے چاہا، جب چاہا، جس کے گھر میں چاہا پیدا کر دیا. جس کو چاہا میرا باپ بنایا، جس کو چاہا میری ماں بنایا. اور میرے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا میری بیٹی بنایا، جس کو چاہا میرا بیٹا بنایا. کوئی اختیار نہیں. جس کو چاہا خوبصورت بنایا، جس کو چاہا بدصورت بنایا. جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے کہ تم میرے حکم مانو، بس ہمارا کنسرن وہ ہے، ہمیں اسی پر رہنا چاہیے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ We are no ones to ask him. That's none of our business. ہمارا بزنس، ہمارا کنسرن کیا ہے کہ what I have to do. مجھے اسی کی فکر کرنی چاہیے، اسی کا خیال ہونا چاہیے. تو مردوں کا حصہ ہے ان کے اعمال میں سے جو ان نے کمائے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے جو انہوں نے اعمال کی شکل میں کمایا ہے. یعنی کوئی اپنے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل، اس کی عنایت مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، وارث بنا دیے ہیں. مما ترک الوالدان والاقربون، اس کے جو کچھ بھی والدین یا عزیز و اقارب چھوڑیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جنہیں پابند کر لیا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہن نصیبہم، تو دو انہیں بھی ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب وہی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی
آیت میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس میں جو بہت سی فضیلتیں میں نے گنائی، اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں. کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اونچے نسب والا ہے اور کوئی ذرا نیچے نسب والا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اسی میں ایک تقسیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو انسانوں میں سے کچھ کو مرد پیدا کیا ہے، کچھ کو عورت پیدا کیا ہے. دونوں انسان ہیں، لیکن بہرحال ان دونوں میں فرق ہے. اور یہ فرق صرف داڑھی مونچھ کا یا ایک آدھ کا فرق نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی زندہ اجسام ہیں وہ سیل سے بنتے ہیں، اور سیلز کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں جن کی حیثیت سافٹ ویئر کی ہے، جو ڈٹرمن کرتے ہیں سارے کیریکٹرز کو. اور ہر شخص جس نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے اسے معلوم ہے کہ عورت کے ہر سیل میں تمام کے تمام کروموسوم جو ہے وہ ایکس ہوتے ہیں، یعنی پیئرز کی شکل میں ایکس ایکس ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے، ایک کروموسوم کا فرق ہوتا ہے. اور کتنے سیلز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز. تو 1/46 کو اگر آپ 50 ٹریلین سے ضرب دیں گے تو ایک بہت بڑی فگر آئے گی. یہ ہے فرق مرد اور عورت کے درمیان. اب جو مرد ہے اس کا کتنا ہی جی چاہتا ہو کہ کاش میں عورت ہوتا، بہرحال اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے. اور کوئی عورت چاہتی ہو کہ وہ ہو کاش میں مرد ہوتی، تو اللہ نے بہرحال اس کو عورت ہی بنایا ہے. تو اس کو اپنی اس حیثیت کو جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، اس کو اپنی اس تقسیم پر راضی ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا میں، اس میں گھر کو ایک ادارہ بنایا ہے. یعنی کوئی بھی مرد و عورت اگر وہ جنسی ملاپ کریں گے تو ان سے اولاد تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر کا ایک ادارہ بنایا ہے. اور جب بھی کوئی انسٹیٹیوشن بنتا ہے، ادارہ بنتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی عورت کو پیدا کیا، اور فضیلتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، انچارج بنایا ہے. قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، قوام کھڑا رکھنے والا، نگران. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورتوں کو نگران بنا دیتا. اب یہ کیا ہے؟ اس کی تقسیم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے انسانوں کو. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے. فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، ان کا کہنا مانتی ہیں، ان کو اوبے کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والیاں ہیں اپنے شوہروں کی ناموس کی، عزت کی، جیسے کہ حفاظت کی ہے اللہ نے. اور یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے عورت کی عفت و پاک بازی کے لیے. ویسے تو آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو اس میں بہت سی تفصیل ہوگی کہ بچوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ تمہاری عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے بعد کسی غیر مرد کو نہ جانے دے. تو یہ ہے اپنے شوہروں کی عزت و ناموس اور ان کی امانت کی حفاظت کرنا، بما حفظ اللہ، جیسے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو، بغاوت کا ڈر ہو، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کی کاؤنسلنگ کرو. واہجروہن فی المضاجع، کاؤنسلنگ سے نہ سمجھیں تو پھر انہیں فرسٹ ٹوکن پنشمنٹ دو، اور وہ کیا ہے؟ بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو. وضربوہن، اور پھر ان ٹوکن پنشمنٹ مار کی شکل میں بھی دو. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں کہ منہ پر نہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، ایسی مار نہ مارو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے.
اور پورے ہاتھ سے نہ مارو، یعنی 3 انگلیوں کے ساتھ بس ایسے بس اشارہ ہی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اسی سے برکت پیدا کرتا ہے اور کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُنَّ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے راستے نہ ڈھونڈتے رہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب مسلم کمیونٹی سے خطاب ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک آربیٹریٹر مرد کے فیملی میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک آربیٹریٹر عورت کی فیملی میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اور اگر وہ دونوں چاہیں کہ اصلاح ہو جائے، سارے کیس کو سن کر، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی وہ صلح کرا دیں تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، محتاجوں کے ساتھ، والجار الجنب، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والجار بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنی لونڈیوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یقیناً وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہ اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہوتا ہے۔ میں تو سویری بونی بھی نہیں کی تھی، تمہیں کو منگن آگے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ یوم آخر کو۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا آفت آتی، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور یوم آخر کو مانتے، یعنی ان پر یقین رکھتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کو اپنے پاس سے شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اور اے نبی ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن مجید سن کر بھی مزہ آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نظریں جھکائے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بس 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 بس۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسو سے تر تھا، آپ کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی. کس بات کا؟ ایک ذمہ داری ہے. وہ جو سورۃ اعراف میں ہم پڑھیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے فرض ادا کیا کہ نہیں. جب رسول یہ کنفرم کرے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا، گواہی دے گا کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام تو جانتا ہے پہنچا دیا تھا، تو پھر ان کا حساب جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے بہت سخت ہو جائے گا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی چاہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جانا. الا عابر سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی کوئی کسی جگہ کوئی انسان سو رہا ہے، وہاں وہ ناپاک ہو گیا ہے، اب اسے نکلنے کے لیے مسجد میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر اس شخص کو مسجد میں سے گزرنا جائز ہے، ورنہ جنبی کو، ناپاک شخص کو جس پر غسل فرض ہو، مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو، یعنی تیمم کر لیا کرو. کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، جبکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے اور کافی ہے تمہاری مدد کرنے کو. من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کچھ بدلتے ہیں بات کو اس کے اصل مقام سے. ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی کہنا تو چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن وہ گول سا منہ کر کے سمعنا وعصینا یوں کہہ دیتے ہیں، اور آہستہ آواز سے دل ہی دل میں کہتے ہیں وسمع غیر مسمعن، اور سنو نہ سنوائے جاؤ. وَرَاعِنًا، یہ ایک مجلسی کلمہ ہے، یہ بھی راعنا، رعایت سے ہماری رعایت کیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں I beg your pardon sir, excuse me. اور کہتے ہیں راعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر، یعنی رائنا کو لمبا کر کے رائینا کہہ دیتے ہیں. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائینا اے ہمارے چرواہے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے دیتے ہوئے آپ کو برے ناموں سے پکارتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَاسْمَعْ، اور سنیے. وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نظر کیجئے، نظر عنایت کیجئے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست بھی ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کرتا ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے، کم ہی مانیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، مانو اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، سچا قرار دیتے ہوئے اس کو جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ چہروں کو مسخ کر دیا جائے، فنردھا علی ادبارہا، اور انہیں پشتوں کی طرف پھیر دیا جائے، وَلْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اور ہم لعنت کریں جیسے اصحاب سبت پر لعنت کی گئی تھی، یعنی ان کی شکلیں بدل دی گئی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور مغفرت ویسے ہی انسان کا حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ عدل کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، I should be punished for that، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی مہربانی ہے، یہ انسان کا حق نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، وہ سزا کا حقدار تو گناہگار ہوتا ہے ہمیشہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، تو اس نے یقیناً بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو بڑے پاک باز بنتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ کے بارے میں کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ کافی ہے واضح گناہ ہونے کے لیے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور سرکشوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ